بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے 8واں امام 23 ذیقعد 203 ہجری میرے مولا کی شہادت ہے، اور موت سے اور 8ویں امام سے، ہر امام سے ضرورت پڑ ہر امام سے گہرا تعلق ہے۔ اس امام کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھ دیتا، اس لیے کہ پرسوں شہادت ہے اور آج میرے مولا کی تھرسڈے ہے، تو آج مجھے موقع ملا کہ غریب امام کے کچھ سینگز آپ کو بتا دوں موت کے تعلق سے۔ غریب امام کا بڑا مشہور ارشاد ہے، بڑا مشہور سینگ ہے امام کی، جو میری زیارت کو آئے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے گا انشاءاللہ، جو میری زیارت کو آئے گا، whoever comes for my زیارت، میں اس سے 3 مرتبہ ملاقات کروں۔ غریب، اور اتنا ثواب ہے، میں سارے سننے والوں کو اہل بیت چینل پہ ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ نے ایک زیارت کی ہوگی، میں یہ نہیں بولا کہ آپ نے زیارت کی، بار بار جاؤ، جیسے کربلا مولا کا پلان کرتے نا، ویسے غریب الغربا کی زیارت کا بھی پلان کرو۔ کیوں؟ ہر امام نے، کسی امام نے وعدہ نہیں کیا میرا مولا سب کی لاحق میں آتے، لیکن غریب امام نے وعدہ کیا ہے، اور امام کا وعدہ ہمیشہ سچا وعدہ، جیسے اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے ویسے امام کا وعدہ سچا ہے۔ غریب امام نے وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ جو میری زیارت کو آئے گا، جو میری زیارت کو آئے گا، میں اس سے 3 مرتبہ ملاقات کروں گا، جو میری زیارت، اور ہزاروں ثواب بتائے گئے، 100 حج کا ثواب ہے، 100 عمرے کا ثواب ہے، بے حساب ثواب، ہر امام کے زیارت کا ثواب ہے، ویسے غریب امام کا۔ تو کہاں پہ موت ایصال ثواب کے مجلس ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ امام کہتے ہیں کہ جو میری زیارت کو آئے گا، میں اس سے 3 مرتبہ ملاقات کروں گا۔ کہاں ملاقات کروں گا؟ کہا کہ جب سب لوگ اس کا تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، یعنی جب موت کا وقت آئے گا۔ اب موت کا وقت اگر آپ دیکھیں تو جو میں کہہ رہا یہ ریالٹی ہے کہ انسان بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور ملینز آف ڈالر اس کے پاس پڑے ہوئے، دولت بے حساب، مثال دے رہا ہوں، بے حساب دولت ہے، لندن میں بنگلہ ہے، بے حساب دولت ہے، آپ لیٹے ہوئے، لاسٹ مومنٹ آ گیا، ملک الموت آ گیا، تو کیا وہ پیسہ بچائے گا؟ وہ گھر بچائے گا؟ وہ اولاد بچائے گی؟ بچے بچائیں گے؟ اس وقت انسان کی جو بے بسی رہتی ہے، پلیز امپورٹنٹ مدد سے، اس وقت جو تمہاری بے بسی اور تم ہیلپ لیس ہو جاتے، ہیلپ لیس جس کو بولتے، یہ ورڈ ہے، ہیلپ لیس جب ہو جاتے، تم اس وقت میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می، اپنی اولاد کو ایسا دیکھتا ہے انسان، اپنے گھر کو ایسا دیکھتا کہ یہ میرا ڈریم ہاؤس ہے، میں نے ڈریم ہاؤس بنایا تھا، اتنا پیسہ میرا بینک میں ہے، لیکن نہ کوئی ڈاکٹر مجھے بچا سک رہا، نہ کوئی مجھے نہیں بچا سک رہا۔ اگر اس وقت جب تمہاری موت آ رہی، اس وقت اگر کوئی آ کے بولے میں تم کو $1,00,000 دیتا ہوں، مجھے دے دو، میں تمہاری زندگی بچا لوں گا، آپ دے دیں گے فوراً؟ اس وقت یہ نہیں سوچیں گے کہ 100,000 اب مجھے زندگی چاہیے۔ ایسے موقع پر کوئی نہ پیسہ نہ دولت، کوئی کام نہیں آ رہی، وہ بیچارہ ایسا دیکھتا ہے اور ملک الموت اپنا کام کرتا ہے۔ تو غریب امام یہ کہہ رہے ہیں، میرے امام علی رضا غریب الغربا، لاکھوں سلام میرے مولا کو، میرے غریب امام کو، فخر اللہ فی الدنیا لزیارتکم وفی الآخرۃ لشفاعتکم۔ میرا غریب امام کیا کہہ رہا؟ جب تمہاری ساری چیزیں تم سے چھوٹ جانی ہیں، تم اکیلے ہیلپ لیس پڑے ہوئے ہوگے، ملک الموت تمہارے سامنے ہوگا، اس وقت میں آؤں گا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کسی امام نے یہ وعدہ نہیں کیا، میرا مولا ہر کے پاس آتا ہے، کوئی غلط نہیں سمجھے، لیکن غریب امام کا میرا مولا حسین بھی آتا ہے۔ اگر میں صحیح معنی میں حسینی بن جاؤں تو حسین آ جائے میرے پاس، لیکن مولا کے لیے غریب امام کہہ رہے جو میری زیارت کو آئے گا، میں اس کو آ کے بچا لوں گا۔ آپ سوچو اگر میرا مولا فرزند مظلوم بی بی زہرا، 13 معصومین کا 14 معصومین میں سے ایک معصوم امام علی رضا میرے سامنے آ جائے،
میرے سامنے آ جائے تو کیا ہوگا؟ روح کتنی آرام سے نکلے گی، کوئی تکلیف ہوگی اگر میرا مولا میرے سامنے آ جائے؟ امام کہتے ہیں کہ میں آ کے اس وقت بچاؤں گا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہا وہ رات جو پوری دنیا تمہارے لیے، پورے رشتہ دار تمہارے لیے نماز پڑھیں گے، پورے رشتہ دار، پورے مومنین تمہارے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، کہ وحشت خبر کی نماز، اول شب، فرسٹ نائٹ ان دا گریو کی نماز، جس سب لوگ پڑھیں گے نا، اس وقت تم وحشت میں ہوگے، خوف میں ہوگے، ڈر میں ہوگے، ایک فیئر ہوگا۔ اس وقت تم اندھیرے میں ہوگے، تمہارا بیٹا تم کو نیچے لٹا کر پیٹھ بتا کے باہر چلا جائے گا۔ میرا مولا کہتے ہیں عبرت لو اس وقت جب your own son تم کو لٹائے گا اور پیٹھ بتا کے باہر چلا جائے گا، اور ٹنس آف خاک، منو خاک تمہارے جسم پہ ڈال کے وہ بڑے آرام کے ساتھ گھر آ جائے گا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کر دے ہمارے گناہوں کو۔ اس وقت اس اندھیرے میں، اس وحشت میں جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہو فرسٹ نائٹ ان دا گریو کی، اس کی نیت یہ کرتے ہو کہ میں 2 رکعت اول شب کی نماز، وحشت خبر کی نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں مومن کے لیے، فلاں مومن کے لیے۔ کہا جب تم لہت بند ہو گئی، تم وحشت میں ہو، اندر گرمی میں ہو، اندر پریشانی میں ہو، all alone ہو، اس وقت میرا غریب امام کہتا کہ میں آؤں گا اور میرے چاہنے والے کی، میرے زائر کی مدد کروں۔ You can imagine اگر میرا مولا میری لحد میں آ جائے تو وہ اندھیرا کتنی روشنی میں بدل جائے گا، وہ گرمی کتنے اچھے موسم میں بدل جائے گی، پھر تمہاری شفاعت کیسے ہوگی، کتنی جلدی شفاعت ہوگی۔ اسی لیے میں ایک بات یہاں روک کے بولتا، ریکویسٹ کرتا سارے سننے والوں کو کہ غریب امام کی وہ نیشا پور والی دعا اگر نہیں ہے تمہارے پاس، لیٹ می نو I will send it to you، مجھے واٹس اپ کرو، اور دعا ایک وائٹ کپڑے پہ لکھواؤ، دعائے سلسلۃ الذہب، گولڈن چین والی دعا لکھوائیے کپڑے پہ، اور اپنے کفن میں، جو کفن کربلا مولا سے لائے ہو نا، اس کفن میں ابھی سے رکھ لو، کہ کہا گیا کہ جس کی لحد میں غریب امام کی یہ دعا رہے گی، دعائے سلسلۃ الذہب، اس کی لحد میں پھر پریشانی نہیں ہوگی، اس کی لحد میں تکلیف نہیں ہوگی، اس کی لحد میں اندھیرا نہیں ہوگا۔ میری ریکویسٹ سارے سننے والوں کو جو اہل بیت چینل پہ سن رہے مجھے اس وقت، شب جمعہ کی ایصال ثواب کی مجلس، ان کے لیے کرا، میں نے کئی جگہ بانٹا ہے، اور کئی دفعہ اہل بیت چینل کے تھرو بھی بانٹا ہے میں نے یہ دعا۔ مجھے اگر نہیں ہے کسی کے پاس، واٹس اپ کر لیں، I will send it to you۔ اگر ہے تو فوراً ایک کپڑے پہ لکھواؤ۔ یہ مت بولو یار ابھی تھوڑی مرنا ہے ہم کو، ابھی تو 10 سال زندہ رہیں گے، اللہ کرے آپ کو 20 سال زندہ رکھے، لیکن یو ڈونٹ نو۔ جب تم کفن لائے، اگر کفن میں ہے تو بہت اچھا، نہیں ہے تو زعفران سے یا خاک شفا سے ایک وائٹ کپڑے کے اوپر یہ لکھوا لو، لکھ لو، لکھ کے اپنے کفن کے اندر رکھ لو، کہ جب تمہارے رشتہ دار، جب تمہارے وقت تمہاری اولاد تم کو کفن دے تو یہ دعائے سلسلۃ الذہب کا کپڑا اپنے سینے پہ رکھوا دینا، سینے پہ رکھوا لو، جس پہ معصومین کے نام ہے، اللہ کا نام ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ اگر دعا تمہاری کفن میں رہے گی، جس لحد میں یہ دعا ہوگی، پھر وہاں پہ پھر عذاب نہیں ہوگا۔ عذاب سے بچنے کے لیے، عذاب، اللہ معاف کرے ہمارے گناہوں کو، اللہ معاف کرے ہمارے گناہوں کو، عذاب سے بچنے کے لیے بہترین دعا ہے اپنے ساتھ نیچے لے کے جانے کی۔ میرے مولا امام علی رضا غریب الغربا، میرے غریب امام کے نام پہ ایک باواز بلند سلوات پڑھے، یہ دعا اپنے ساتھ رکھنا۔ تیسرا وعدہ امام کا، دیکھو امام کتنے وعدے کر رہے، تیسرا وعدہ امام کا کون سا ہے؟ کہ جب ڈے آف ججمنٹ میں، روز محشر، جس کا نام ہی قیامت ہے، اب آپ امیجن کر سکتے کہ وہ کیا ہے، صرف اس سے اندازہ لگا لو کہ کتنے لوگ رہیں گے وہاں پہ، میں وہ بتانا چاہوں، کتنے لوگ رہیں گے، کاؤنٹلیس، بلین نہیں، ٹریلینز بول رہا،
ٹریلینز اینڈ ٹریلینز. کب سے؟ نبی آدم کے زمانے سے لے کے، یعنی حابیل اور خابیل سے لے کے، حابیل اور خابیل سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے تا ظہور امام انشاءاللہ. اور ظہور اللہ مولا کے ظہور کی میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو مولا کے ناصروں میں انتظار کرنے والوں میں شمار فرما تا ظہور امام. پھر پورا رجب کا زمانہ، رجب کے زمانے سے لے کے سور پھوکے تک، انہیں آپ کاؤنٹلیس کوئی کام نہیں کر سکتا. صرف ایک روایت سے، ایک جملے سے سن لو کہ کتنے لوگ رہیں گے. کہا کہ زمین کے ہر حصے سے، ہر لحد سے، ہر گریو سے 70,000 میتیں باہر آئیں گی. جب یہ پورا مجمع ایک جگہ ٹھہر جائے گا، پورا مجمع ایک جگہ، ڈے آف ججمنٹ، مالک یوم دین، مالک یوم دین. جب تم ڈے آف ججمنٹ میں ٹھہرو گے، اور ٹھہرو گے بھی کیسا؟ مثال کے طور پہ کوئی 70 ایئرس میں مرا، کوئی 80 ایئرس میں مرا، کوئی 90 ایئرس میں مرا، تو 90 سال اللہ معاف کرے بوجھ لے کے، ویٹ لے کے اپنے اعمال کا کھڑے ہوئے ایسے، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے. ہر وضع کا آدمی ہے. مثال دینا میں 90 ایئرس کی، 90 ایئرس جو میں نے گناہ کیے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے گناہ، میری زبان کے گناہ، میرے اللہ معاف کر دے، ہاتھ اور پیر کے گناہ، یہ سارے گناہوں کا بوجھ لے کے تم کھڑے ہو گئے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایون ماں باپ تم کو نہیں پوچھیں گے. تم کھڑے ہوئے، تم بیٹھ بھی نہیں سکتے. حکم الہی، فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، اور فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑے رہنا. انسان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، کھڑا ہوا بوجھ لے کے کہ اللہ میرا حساب جلدی ہو جائے. حساب ہونا ہے، تو حساب ہونے کے لیے اس وقت میرا غریب امام یہ کہہ رہا کہ جب تم روز محشر اپنے حساب کو، اپنے اعمال نامے کو جب تم اللہ کے سامنے پیش کرو گے، تو اس وقت بھی میں آ کے تمہاری مدد کروں گا. اللہ اکبر. ایک زیارت کر لو، میری ریکویسٹ ہے. موقع ملے لندن سے، امریکہ سے، جہاں سے بھی آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، کینیڈا سے، یورپ سے، سب کانٹیننٹ سے، افریقہ سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے، جہاں سے بھی سن رہے ہیں، پلیز گو فار زیارت آف امام علی رضا غریب الغربا. کم از کم دل کو ایک سکون ہو جائے گا کہ اگر میں مر بھی گیا تو موت کے وقت بھی میرا مولا آئے گا، بچا لے گا. پہلی رات کو آ کے بچا لے گا، ڈے آف ججمنٹ میں بچا لے گا. میں یہ نہیں بول رہا اگر آپ نے کی ہے پھر جاؤ. یہ مت بولو میں نے تو کر لی زیارت. نہیں 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 نہیں. whenever you get chance. اس دفعہ غریب امام کی زیارت کو جاؤ، مولا حسین کی زیارت کو جو آپ جا رہے ہیں اربعین میں، عرفے میں جا رہے، جو جا رہا، جو جس میں پلیز غلط مت سمجھو، میرے جملے غور سے سنو. جس معصوم کی زیارت کو تم نے پلان کیا ہے اور تم لوگ جا رہے، تو جاؤ، گو. اگر نہیں کوئی پلان ہے تو غریب امام کے پاس چلے جاؤ. اس لیے کہ مولا کی شہادت ہے، اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. ڈے آف ٹمارو، ڈے آفٹر ٹمارو از دا شہادت آف امام علی رضا. ایک روایت سے، ایک 17 سفر کی روایت ہے. 17 سفر جو سب کانٹیننٹ میں کی جاتی، یہ 23 ذیقعد، یہ عرب میں بہت مشہور روایت ہے. ہر طرف آج کل مجلسیں ہو رہے اس امام کی شہادت کی. تو غریب جی ہم کو خوشی ہونا کہ 2 موقع مل رہے میرے غریب امام کے مصائب پڑھ کے رونے کے لیے. 2 موقع مل رہے، بہت اچھی بات ہے. یہ زیارت، غریب امام کی زیارت کا پلان کرو. گو فار اٹ، گو فار اٹ ایز سون ایز. اور دعاؤں کی قبولیت آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ویسے ہر معصوم کے روزے میں دعا قبول ہوتی، لیکن غریب الغربا کے روزے میں بے حساب دعائیں. ساری زندگی کے تمہارے آبسٹیکلز کسی معصوم کی زیارت کو جاؤ، دور ہو جائیں گے. لیکن غریب امام کی زیارت کو ضرور جاؤ کہ جو موت سے ریلیٹڈ باتیں کر رہا ہوں میں. اور ایک بات، آخری بات بتا دیتا کہ آپ دعا یہ کرنا کہ مولا جب میں زیارت کو جاؤں تو میں آپ کے پاس آؤں. آپ کو معلوم وہاں پہ ایران میں کیا کرتے؟ غریب الغربا کی زیارت کے لیے جو بھی زیارت کو آتا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے میرے غریب امام کی، میرے مولا کی زیارت کے لیے، معصومین کی زیارت کے لیے، عمرے کے لیے بآواز بلند سلوات پڑھے. آپ جانا آپ زیارت پہ، تو جو میں بول رہا وہ غور سے سنو اور جا کے وہاں پہ دیکھو. جا کے وہاں دیکھو. جب آپ امام رضا غریب کے حرم میں زری کے پاس جاتے، وہ جو ڈور ہے زری کے پاس کا، اس سے پہلے صحن ہے. تو عورت مرد پورے دیکھ سکتے ہیں جو میں بول رہا ہوں آپ کو.
آپ کو صرف یہ مجلس ایشاء ثواب کی، اس لیے پورے یہی باتیں بتا رہا ہوں۔ تو جب آپ جائیں گے وہاں پہ، جو مولا کے روزے میں کئی راستے ہیں اور کئی راستوں سے میتیں آتی ہیں، بہت میتیں ڈیڈ باڈیز آتی ہیں وہاں پہ، جیسا نجف اشرف میں بہت آتی، کربلا مولا میں آتی، اسی طرح غریب امام کے اللہ ہم بھی مولا کے پاس جا کے ہم دنیا سے مولا کے پاس سے جائیں، مولا ہی کے پاس رہیں انشاءاللہ، یہاں سے جائیں مولا کے پاس اور وہیں پہ انتقال اور وہیں پہ رہیں۔ دوبارہ یہ اپنے اعمال ایسے کرو کہ ہم کہیں دفن ہو جائیں، میرے مولا کے پاس ہم چل جائیں۔ اب آپ سنو بس آخری باتیں، میرا ٹائم ہو گیا۔ غریب الغربا کی جب آپ زیارت کو جائیں گے تو وہ جو صحن ہے، جس صحن میں سے آپ امام کے روزے میں انٹر ہوتے ہیں، وہاں ڈیڈ باڈیز آتے ہیں۔ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کئی مرتبہ دیکھا، جب آتا وہاں پہ اسٹریچر پہ لے کے آتے، اسٹریچر پہنچتا، ان کے رشتہ دار اپنی میت کو لے کے آئے، جو خدام ہیں وہاں پہ امام کے روزے کے جو خدام ہیں وہ لوگ ساتھ رہتے، اسٹریچر اندر جاتا، اندر جا کے غریب امام کی ذریعے اللہ زیارت نصیب کر، ذریعے مبارک کے پاس سے ہو کے باہر آتا، میری طرف دیکھو، غریب امام کی ذریعے مبارک کو سلام کرتی میت، باہر آتا، باہر آ کے اب نا یو لک ایٹ می، لا کے باڈی کو ایسا رکھتے اسٹریچر کو، اور بندے کفن کھول دیتے اوپر سے، جو ناٹ رہتا وہ ناٹ کھول دیتے، اور کپڑا جو اوپر کپڑا رہتا وہ ہٹا دیتے خدام، اور سائیڈ میں جو کارپیٹس پورے بچھے ہوئے، جس کے اوپر سے سارے زائرین امام کی زیارت کے لیے ذریعہ مبارک تک جاتے، ہزاروں زائرین اللہ ہم بھی بن جائیں، جاتے رہتے، تو وہ جو کارپیٹ جس کے اوپر سے زائرین چلتے، دو خدام وہ کارپیٹ کو اٹھاتے اور اٹھا کے میت کے اوپر، کفن کے اوپر اس کی خاک جو ڈسٹ رہتی اس کو ایسا جھٹکتے، پھر لا کے کارپیٹ بچھا دیتے۔ میں نے پوچھا کیوں کرتے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ غریب امام کے زائر کی پیروں کے نیچے کی خاک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ میت پہ اسی لیے ڈال رہے کہ اس کی شفاعت ہو جائے۔ اب سوچو شفاعت کے لیے کیا کیا چیزیں انسان، زائرین، اب میں آپ کو اندازہ ہوا کہ زائر کا کیا مقام ہے؟ غریب امام کے ہر زائر کا مقام ہے، لیکن غریب امام کے زائر کا کیا مقام ہے کہ میت کے اوپر جو زائر کے پیروں کے نیچے کی خاک ہے وہ کارپیٹ سے میت کے اوپر ڈالتے، اور ڈالنے کے بعد کفن کو بند کرتے نوٹ کو، اور کپڑا اوپر لٹاتے، لے کے جا کے دفن کر دیتے۔ آپ نے غور کیا؟ کیا اندازہ ہوا کہ جب وہ میت جب نیچے جاتی تو وہ گواہ بنتی، وہ خاک بولتی کہ میں زائر ہے امام رضا کے پاس سے آ رہی۔ اب آپ سوچو کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے۔ کل 2 رکعت زیارت امام رضا غریب کی نماز پڑھنا اور زیارت امام رضا غریب ضرور پڑھنا۔ کل شب شہادت ہے، لال پیلے کپڑے مت پہنو، سنڈے کے دن پڑھ رہی شہادت، آج کیا تھا سیٹرڈے پڑھ، اور کوشش کرو کہ امام رضا غریب کے بارگاہ میں 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہدیہ کرو سیٹرڈے کے دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج، پڑھ کے غریب الغربا کو ہدیہ کرو۔ بولو مولا اللہ آپ کے دشمنوں پہ، قاتلوں پہ عذاب نازل کرے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی زیارت کو مجھے بلا لینا اور ہماری مغفرت کرنا، مولا ہماری مغفرت کرنا، جب ہم آئے آپ کے پاس آپ ہماری مغفرت۔ 110 مرتبہ صلوات اور 18 مرتبہ کم از کم اللہم لعن قتلۃ الامام علی رضا، اللہم لعن قتلۃ الامام علی رضا۔ مامون رشید مولا کا قاتل تھا، وہ ظالم، اس کے لیے اور جتنے اس کے ساتھی تھے ان کے اوپر بہترین، جیسا آپ کربلا عاشورے کے دن پڑھتے اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین، پڑھتے ہو نا؟ اور 21 رمضان کو بولتے ہیں آپ اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین، آپ نام کسی کا نہیں لے رہے۔ اسی طرح پرسوں سیٹرڈے کل رات سے یہ لعنت ضرور پڑھو، اللہم لعن قتلۃ الغریب الغربا، اللہم لعن قتلۃ الامام علی رضا۔ تو اس سے آپ کا جو غریب امام کا ایک رشتہ ہے کہ ہمارے باپ، ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم کو چاہنے والا اللہ کا یہ محبوب ترین بندہ۔ بس دوستوں میں نے مجلس کو تمام کیا، اللہ جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا، اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔